سلمان صاحب، ہم زرداری صاحب کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کی پارٹی کے لیے کتنا بہتر ہوگا اور کس مشن پر لگ رہے ہیں؟ وہ آپ کو خود صدر بننا چاہتے ہیں، بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے یہ بھی سوال کیا اور آپ نے جواب لے لیا کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ سوال گندم جواب چنا ہے اور مسئلہ کیا ہے جی کہ مور لگنے دے، مور تو لگ جانی ہے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، مور لگ جانی ہے کہ یہ جو زور دے رہے ہیں کہ جی مور کا خوف ہے اس ملک کے اندر، مور ایسے ہی لگتی ہے اور وہ حالات واقعات کے ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ جہاں تک آصف زرداری صاحب کی بات ہے، انہوں نے یہ گزشتہ ایک ہفتے میں ان کے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات ڈسکس ہوتے رہے۔ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم نے بیٹھ کے یہاں تجزیہ کرنا ہوتا ہے، تجزیہ درست ہے غلط ہے یہ بھی آگے لوگوں نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ آصف زرداری صاحب اپنی پارٹی پر گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بلاول صاحب یا بلاول صاحب کے مفادات یا ان کی ترجیحات پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ دراصل وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ پارٹی پہ گرفت میری ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے اندر پاور پولیٹکس کے ایک بڑے مؤثر کھلاڑی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ راستہ کہاں سے نکلتا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز سے رابطوں کے لیے کمیٹیز بنائی ہیں اور یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے الیکٹیبلز کی بات کی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی جب ذکر ہو رہا تھا، دیکھیں سندھ کے محاذ پر وہ اپنا کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پر جو الیکٹیبلز ہیں، وہاں پر مہر برادران تھے، شرازی تھے، جو سندھ کی ریئلٹیز ہیں، وہاں پر انہوں نے ان کو ساتھ میں لایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس وقت آگے کس طرح بڑھیں گے۔ آپ نے کہا کہ جی یہ پارٹی سے رابطے پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑی پارٹیز کو چھوٹی پارٹیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور الیکشن سے پہلے یہ سب ہو رہا ہے۔ جی انہوں نے درست کہا کہ 172، میں بھی آپ کو مسلسل یہی کہہ رہا ہوں کہ جی جو پاکستان کے اندر کیفیت ہے، اور مریم یہ المیہ ہے پاکستان کا بڑا سیاسی کہ آخر کیا وجہ ہے آج پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں مقبول ہو، جو لوگوں کی تائید اور حمایت حاصل کر کے مسند اقتدار پہ پہنچے۔ اب مخلوط حکومتیں ہی بنیں گی، اور پہلی بھی لیکن جب ہم 5 سال کی بات کرتے ہیں، پہلی 3.5 سال والی بھی مخلوط تھی اور 16 ماہ والی بھی مخلوط تھی، اب بھی آگے مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے انتخابات کے نتیجے میں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخلوط حکومتیں بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، اور آصف زرداری صاحب عقل مند آدمی ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی رابطے شروع کر دیے ہیں اور اپنی تاش لگا رہے ہیں تاکہ انتخابات کے نتائج کے ساتھ ہی اپنی صف بندی کریں اور بڑا جو حصہ ہے وہ لے سکیں۔ ویسے تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ کیک کا بڑا حصہ تو جاتی عمرہ میں جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو آنے والے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہے وہ مضبوط حکومت بننی چاہیے، چونکہ پاکستان کو درپیش جو اقتصادی بحرانی کیفیت ہے اس سے نجات تبھی ملے گی۔ سلمان صاحب، موروثی سیاست کی بات ہو رہی ہے، جان چھوٹے گی ہماری اس سے؟ دیکھیں، آپ جب آصف زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا بلاول بھٹو صاحب جو لائن اختیار کیے ہوئے تھے، جو بات کر رہے تھے، وہ واپسی پر اس پر کاربند رہ پائیں گے؟ اصل کویسچن یہ ہے، چونکہ دیکھیں ابھی جو کہا گیا کہ فلاں پارٹی اگر کوئی انتخابی کمپین چلا رہا تھا تو وہ بلاول جلسے کر رہا تھا، جلسوں میں کچھ نکات اس نے اٹھائے تھے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ جو بلاول صاحب ہے نا، وہ جو پروفائل پکچر تبدیل کی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ اپنی والدہ محترمہ والی ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں سیاست وہی ہوتی ہے جو عوام کے ساتھ مشہور۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جی یہی تو دیکھنا ہے کہ نیکسٹ ویک میں جب وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ، اب جہاں تک کہ آپ نے موروثی سیاست کی بات کی ہے، یہ ہمارا قومی سیاسی المیہ ہے۔ بات یہ کہ ہم کبھی پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لے لیتے ہیں، کبھی ہم تحریک انصاف کا موقف پیش کرتے ہیں، تو یہی تضادات ہے جس نے پاکستان میں سیاست کو اور جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ بات یہ کہ کیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط کیوں نہیں ہوتی، کہ ہم پاکستان کے اندر تو شفاف جمہوریت چاہتے ہیں، اور اپنی پارٹیز کے اندر کوئی پارٹی بھی سوائے جماعت اسلامی کے وہ انتخابی عمل آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور کس طرح کا انتخابی عمل ہمارا الیکشن کمیشن بھی قبول کر لیتا ہے اور کسی کا قبول نہیں کرتا۔
جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ نہیں ہوں گی اس وقت تک پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہوگی. کیا پاکستان کے اندر جمہوریت آپ کو ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے؟ اور یہاں وہ جو بات کی جا رہی کہ جی مرزا صاحب کا ووٹ کدھر ہوگا, یہ تو مہر سے پتہ چلے گا کہ مہر جب لگے گی. ہر الیکشن 2018 کا الیکشن بھی ہم نے دیکھا ہے, 2013 میں بھی. ہم جب خود بھی ٹکٹ پہ, میں بتا رہا ہوں میں خود کالج کا الیکشن لڑتا تھا تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کس کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو ہم جیتیں گے. یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا یہ سونگے ہوتے ہیں, یہ سونگ لیتے ہیں فضا میں سے. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ الیکٹیبلز ان کے کوئی نظریات, کوئی خیالات, کوئی جذبات و احساسات ہوتے ہیں؟ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اقتدار میں کون آتا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہواؤں نے اپنا رخ بدل لی ہے. ہمیں یہاں بتایا گیا تھا نا, دیکھو بات یہ کہ ہمیں بتایا گیا جی کہ ہر رخ جو ہے وہ جاتی عمرہ کی طرف ہے, کیک کا بڑا حصہ بھی ادھر ہے, قائد انقلاب ہیں, کس کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہماری تلخ تاریخ یہ ہے, یہاں پر جو تبدیلی سیاست کے لمبردار تھے 20-22 سال اس بیچارے کے ساتھ تو ہم تھے. پہلی جو پریس کانفرنس انہوں نے یہاں قریبی ہوٹل میں کی تھی, میں وہاں پر موجود تھا. وہ تو پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانا چاہتے تھے. اور جتنی کرپشن ان کے دور میں ہوئی ہے, یہ تو سارا کچھ کھول رہا ہے کہ کس طرح کبھی ڈی سی اور ڈی پی اوز کی بھی آکشن ہوئی تھی, ان کے عہدوں کے بھی 71 ارب روپے کی چل رہے ہیں 3 لوگوں پہ کیسز. تو بات یہ کہ ہمارے کال و فیل کے تضاد نے پاکستان کے اندر انتشار خلفشار پیدا کیا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں یہ جو الزام تراشی گالی گلوچ کے رجحان نے اس ڈیموکریسی کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے. لیکن وہ جماعت وہی تھی جنہوں نے نوجوانوں کو شعور دیا اور کہا تھا کہ نوجوان قیادت آگے آئے گی, لیکن پھر المیہ یہ تھا کہ پھر بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. ایک بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ وہ جب پرانی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو پرانی سیاست کو ختم کریں نا, کون نہیں ختم ہونے دیتے یہ الیکٹیبلز. انتخابی سرگرمیوں میں تیزی دکھائی دے گی کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی انتخابی شیڈول کے بعد. اور ویسے تو الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ جی سب کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی آزادی ہے, تو کیا سیاسی سرگرمیوں کی واقعتاً آزادی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اور اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ایک بڑا عمل ہونے جا رہا ہے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے. پارٹیز کس حد تک سنجیدہ ہیں, اور پارٹیز کے پاس بتانے کے لیے پاکستان کے عوام کو کچھ ہے, اس لیے کہ یہ وہ پارٹیز ہیں جو اقتدار میں جانے کی متمنی ہیں, جنہیں جلدی ہے کہ جی مسجد اقتدار پہ دوبارہ پہنچ جائے. یہ 5 سال برس اقتدار رہی ہیں, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال برس اقتدار رہنے والی پارٹیز آخر کیا کیس لے کے جائیں گی. دیکھیں ان کی حالت ظاہر تو بہتر رہی ہے, ان کی ساری عیاشیاں بھی چلتی رہی ہیں, ساری مراد بھی ملتی رہی ہیں, لیکن پاکستان کے عوام تو 5 سال میں اس مہنگائی بے روزگاری غربت کی آگ میں جلتے رہے نا, اس میں تو کئی حد تک اضافہ ہوا ہے. تو کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایسے معاشی ماہرین پارٹیز کے پاس موجود ہیں جو یہ بتا سکیں کہ اس گرداب سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے, ہم نے عام آدمی کی حالت زار کس طرح بہتر کرنی ہے, نوجوان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس میں سے کیسے راستہ نکالنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا ہم آئی ایم ایف کے سہارے زندہ رہیں گے کہ آئی ایم ایف ہی ہر چیز کا فیصلہ کرے گا. اب تو گندم کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف نے قیمتوں کا کر رہا ہے. تو بات یہ کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی قابل عمل پروگرام نہیں ہوگا جس سے پاکستان کی کشتی کو گرداب سے نکالا جا سکے, یہ الیکشن بامقصد نہیں ہوں گے. اور یہ بھی ٹھیک کہا انہوں نے کہ جی الیکشن تو نہیں کروائے جا رہے تھے, یہ پاکستان کے چیف جسٹس کے کہنے پہ ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروگرام میں بھی متعدد بار کہا گیا کہ الیکشن ہو ہی نہیں رہے. بات ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہوگا, یہ سوچنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والے وقت میں اپنی انتخابی کمپین کا مرکز الزام تراشی کو نہیں بنانا چاہیے. تو انہیں یہ بتانا چاہیے نا کہ ان کے پاس کیا لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے, کیا وہ معاشی صورتحال سے پاکستان کو نکال پائیں گے, کیا وہ لوگوں کی آواز بن سکیں گے. اب تک جو آپ نے تقریریں سنی ہیں سیاستدانوں کی, اس میں آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی حل ہے؟ وہ تو بلیم گیم میں لگے ہوئے ہیں. سب کی تقریریں سنو, تقریریں تو ہیں ان کے پاس. دیکھیں جن ملکوں کے اندر جمہوریت ہے وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آ رہی ہے. پاکستان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت ان کے لیے, میں نے آپ کو کہا نہیں پاکستان کے اندر شفاف انتخابات مانگتے ہیں, لیکن اپنی جماعتوں کے اندر وہ جمہوریت لانے کے لیے تیار نہیں. اسی ایٹیچیوڈ نے پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کو کمزور کیا ہے, اور پھر نگران جو ہے وہ بڑے فیصلے کرتے نظر آ رہے ہیں. کیوں کرتے نظر آ رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے.